اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سورہ الشمس نزول کے لحاظ سے 26واں اور ترتیب کے لحاظ سے 91 اس کی کل 15 آیات ہیں اور سورت کا نام اس کی پہلی ہی آیت میں مذکور ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ الشمس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کے اجالے کی۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی جب اسے جلا بخشے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی جب اسے ڈھانپ لے۔ ضحاہا ظہو سے بنا، ضاد ہے واو، اس کی روشنی، اٹس برائٹنیس۔ تلاہا تلو سے بنا، پیچھے لگ جاتا ہے یا پیچھے پیچھے آتا ہے، اٹ فالوز۔ جلاہا جلو سے بنا، جیم لام واو، اسے جلوہ افروز کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے، نمایاں کر دیتا ہے، اٹ ڈسپلیز اٹ۔ اب سورہ کی ابتدائی آیات میں یہ جو قسمیں کھائی جا رہی ہیں یہ اس بات پہ دلالت کر رہی ہیں کہ ہماری توجہ کسی خاص چیز کی طرف مبذول کرانا مقصود ہے۔ سورج عام طور پہ زندگی کی دلیل سمجھا جاتا ہے اور اس کائنات پہ موجود تقریباً ہر شے کسی نہ کسی حوالے سے سورج کی روشنی سے مستفید ہوتی ہے۔ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، اور اس کی خاص بات ایک مہینے میں انسانی زندگی جیسی تمام منازل جو ہے وہ طے کرتے ہوئے یہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غیب اور شہود کی طرح دن اور رات بھی گویا زندگی کے دو رخ ہیں۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان اور جیسا اسے بنایا۔ والارض وما طحاہا، اور زمین اور جیسا اسے بچھا دیا۔ ونفس وما سواہا، اور نفس کی اور جیسا اسے متناسب کیا۔ فالہمہا فجورہا وتقواہا، سو الہام کر دیا اس کا فجور اور اس کا تقوی۔ طاہا تہی سے بنا، توئے ہین یہ، اسے پھیلا دیا یا بچھا دیا، سپریڈ اٹ۔ فالہمہا فالہمہا لہم سے بنا، لام ہے میم، کسی چیز کو یک بارگی نگل لینا، سو میڈ اٹ سوالو، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سو انسپائرڈ اٹ فلی۔ زندگی کی حقیقت پہ مبنی ایک عمومی جائزے کے بعد اس حقیقت کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ انسان کی تخلیق اس انداز میں ہوئی ہے کہ اس کے اندر وہ قوتیں رکھ دی گئی ہیں جن سے انسانی ذات ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو سکتی ہے، اور وہ قوتیں بھی موجود ہیں جن کی مدد سے یہ انتشار سے محفوظ بھی رہ سکتی ہے۔ آیت نمبر 8 میں فجورہا اور تقواہا، ان دونوں کے آخر پہ ہا کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں نفس کی حالتیں ہیں، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انسانی ذات یا انسانی نفس میں یہ دونوں ممکنات رکھ دیے گئے ہیں۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے کہ وہ اپنے اندر موجود لا تعداد صلاحیتوں کو یا لا تعداد صفات کو کس طریقے سے کام میں لا کے اپنی ذات کو نشو و نما جو ہے وہ دیتا ہے، یا انہیں اپنی ذات کو خراب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق وہ فلاح پا لیتا ہے جو اس کا
تزکیہ کر لیتا ہے۔ وقت خوابہ من دساہا، اور تحقیق وہ نامراد رہتا ہے جو اسے دبائے رکھتا ہے۔ کذبا سمود و بتغواہا، تکذیب کی سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ۔ اذم بعثا اشکاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا ایک بڑا شکی۔ خوابہ خیب سے بنا، خے یہ بے، وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ہی فیلز، ہی فلاپس۔ دساہا دسس سے بنا، اسے دفن کیے رکھتا ہے۔ بریز اٹ، انٹومز اٹ۔ اب جو شخص بھی اپنے اندر موجود صفات ربی یعنی مخفی قوتوں اور صلاحیتوں کو مثبت انداز میں نفس کی نشو و نما کے لیے استعمال کرتا ہے، اسے ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع فرمان بنا لیتا ہے، تو اس کی کوششیں بار آور ثابت ہوتی ہیں۔ جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں ارشاد ہے، تحقیق وہ فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا۔ اور اس کے برعکس جو شخص اپنی صلاحیتوں کو منفی انداز میں استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کی بجائے اپنی من مرضیاں کرتا رہتا ہے اور اسی طرح زندگی بسر کرتا ہے کہ یہ دنیا صرف یہی اس کا مقصود و مطلوب بن جاتی ہے، وہ گویا سلولی اور گریجولی آہستہ آہستہ اپنے نفس پہ آلودگیوں کی تہیں چڑھا لیتا ہے، اور یہ طرز عمل اپنانے والا ناکام رہتا ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ قوم سمود کی ہے۔ ان کی اکثریت نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ ان کے مطالبے پہ اونٹنی کا معجزہ بھی پیش کیا گیا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی یہ نشانی دیکھ کے اس پہ ایمان لاتے، انہوں نے اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا انہیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے، یہ ناکہ اللہ کی ہے اور اس کا پانی پینا بھی۔ فکذبوہ فعقروہا، بس تکذیب کی انہوں نے، سو کاٹ ڈالے اس کی کوچیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، تو آفت ڈالی ان پہ تمہارے رب نے ان کی تقصیروں کے باعث، سو برابر کر دیا انہیں۔ ولا یخاف عقباہا، اور نہیں وہ خائف اس کی عاقبت سے۔ ناکہ نوک سے بنا، نون واو کاف، اونٹنی، یا آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی۔ شی کیمل اور a sign of Allah Almighty۔ فدمدما، دم دم اس کا روٹ ہے، دال میم، سو تباہ و برباد کر دیا کہ نام و نشان بھی مٹ جائے، سو ڈسٹرائڈ۔ حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف مبعوث ہوئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کر دیا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، مزید یہ کہ اس کے اور تمہارے بیچ پانی پینے کی باری مقرر ہے۔ اس ناکہ کے بارے میں تفصیلات سورہ الاعراف، سورہ ہود اور سورہ الشعراء میں مذکور ہیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں ذکر ہے، اے قوم یہ اللہ تعالیٰ کی ناکہ ہے، ایک نشانی ہے تمہارے لیے، تو چھوڑے رکھو اسے کہ کھاتی پھرے اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اور نہ مس کرنے سے برائی سے، ورنہ آ لے گا تمہیں ایک عذاب قریب۔ لیکن قوم میں سے جو سرکش لوگ تھے انہیں یہ بات بالکل پسند نہ آئی، اور انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں، جیسے کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 77 اور 78 میں ارشاد ہے، تو کوچیں کاٹ ڈالی ناکہ کی اور سرتابی کی اپنے رب کے امر سے، اور بولے اے صالح لے آؤ ہم پہ جس کا تم ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم مرسلین میں سے ہو۔ سو آ لیا انہیں ایک زوردار زلزلے نے، پس رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وعلی آلہ وسلم۔